ورشپ میں خوشی کیسے ملتی ہے؟ جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تو ان گیتوں کے اندر جو انوائنٹنگ ہوتی ہے وہ خداوند کی حضوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ خداوند کی حضوری کیسے آتی ہے؟ جب ہم گیت گاتے ہیں، خداوند خوش ہوتا ہے۔ جب خداوند کے لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کے گھرانے کے لوگ، آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح یہودا کے گھرانے سے تھا، وہ پسند کرتا تھا، اس لیے وہ یہودا کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے یہ اختیار کیا کہ وہ وہاں پیدا ہو۔ یہودا کے گھرانے کی ذمہ داری کون سی تھی؟ پرستش کی۔ خداوند پرستش کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو اس کا تخت لگ جاتا ہے۔ اس کا تخت کیسے لگتا ہے؟ ان گیتوں میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں خداوند کی تعریف ہوتی ہے۔ یہ الفاظ تخت بناتے ہیں جو روحانی طور پر ہوتا ہے۔ روحانی طور پر تخت کا مطلب بہت ڈیپ ہے۔ روحانی طور پر تخت کا مطلب ہے رک جانا، چلتے چلتے رک جانا، ٹھہر جانا، ٹھہر کر بات سننا غور کے ساتھ۔ یہ خداوند نے مجھے بتایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تخت کا روحانی مطلب کیا ہے، کہ تو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ خداوند کا تخت تو آسمان میں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں بھی ہے۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں تو اس کا تخت ہمارے دلوں میں بن جاتا ہے۔ پھر روحانی مطلب یہ ہے، وہ تخت ہے ٹھہر جانا، ٹھہر کر بات سننا۔ جب ہم پرستش کرتے ہیں دل سے اپنے خدا کی، تو وہ ٹھہر کر بات سنتا ہے، کیونکہ اسے پسند آتا ہے کہ ہم اسے مبارک کہہ رہے ہیں۔ خداوند ہماری باتیں سنتا رہتا ہے، پیار سے، خاموش ہو کر، اور پھر ہمیں جواب دیتا ہے۔ اس کا کان جھکا رہتا ہے پرستاروں کی طرف، جو اس کی حمد کرتے ہیں، جو دل سے گاتے ہیں اور سارا دن اسے مبارک کہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ گیتوں کے ذریعے ہی اس کی پرستش کریں، ہر طرح سے کریں۔ چلتے پھرتے اس کو مبارک کہیں، شکر کریں اپنے خدا کا جو ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جب گیت یا زبور کے الفاظ ہمیں چھوتے ہیں، مطلب ہمیں اچھے لگتے ہیں، تو وہ خداوند کو بھی پسند آتے ہیں، کیونکہ دل سے گانے والے کو وہ خوش ہو کر سنتا ہے۔ جب زبور کے الفاظ گائے جاتے ہیں تو کیا ان میں انوائنٹنگ ہوتی ہے؟ انوائنٹنگ کیسے آتی ہے؟ جب ہم خوش ہو کر گاتے ہیں، محبت سے گاتے ہیں، خداوند اپنے خدا کے لیے۔ کیوں لکھا ہے کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے؟ وہ دل سے گاتے ہیں جو نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ باقی لوگ بھی گاتے ہیں، خداوند خوش ہوتا ہے، وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن توبہ کریں۔ جب وہ توبہ کریں گے خداوند خوش ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے۔ زبور یا گیت کے الفاظ میں انوائنٹنگ نہیں ہوتی۔ انوائنٹنگ اس وقت آتی ہے جب گانے والے کا دل زبور کے ان الفاظ کے ساتھ مل جاتا ہے، یا پھر ان گیتوں کے الفاظ کے ساتھ، کیونکہ گیت بھی خداوند کے روح کی ہدایت سے لکھے جاتے ہیں۔ گیتوں میں انوائنٹنگ خداوند کے روح کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ دراصل گیت خداوند ہی لکھواتا ہے، خداوند کا پاک روح۔ جو لوگ اس کے بغیر ہیں
خداوند کے روح کے بغیر وہ صحیح گیت نہیں لکھ سکتے جس سے خداوند آئے، اس کی حضوری آئے اور وہ ہمارے مسئلے حل کرے۔ بہت سے گیت ایسے ہیں جو میں نے بھی سنے ہیں، وہ گانے کے قابل نہیں، ان میں خداوند کی پرستش کی بجائے کسی اور کی پرستش کی گئی ہے، جیسے کہ کسی انسان کی۔ ایک آدمی آیا، میں نے ایک چرچ میں سنا، لوگ سادہ تھے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ اس نے گانے سے پہلے بتایا، میں نے اپنی ماں پر گیت لکھا ہے، اس کی اپنی ماں پر، جو ذاتی ماں ہوتی ہے، جسمانی ماں جس سے وہ پیدا ہوا۔ اب اس نے گیت گانا شروع کیا، رونے والا تھا کیونکہ اس کی ماں مر گئی تھی، وہ اسے یاد کر رہا تھا۔ اب سارا چرچ رونے لگ گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، آج تو چرچ میں بڑی انوائنٹنگ آئی ہے، بڑا مساسی، سارے لوگ رو رہے تھے، ہے کوئی بات کرنے والی؟ یہ انوائنٹنگ اس کی ماں لائی تھی۔ سو جس گیت میں خداوند کا ذکر نہیں، ہمارے خدا کا، یسوع کا نام نہیں، وہ نہ گائیں، وہ گیت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اگر وہ ذاتی طور پر اپنی ماں کے لیے کچھ گانا چاہتا تھا تو اپنے گھر میں گاتا۔ اسے پادری صاحب کہا گیا تھا، ایسے بھی پادری صاحب ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ تھے، انہیں سمجھ نہیں تھی، لیکن ہمیں سمجھ رکھنی ہے۔ خداوند کی پرستش کے علاوہ کسی اور کی پرستش جائز نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا مبارک ہے، وہی تعریف کے لائق ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کا درجہ سب سے بلند ہے۔ یہ حقیقتیں ہیں جو میں بتا رہی ہوں۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی ہم پرستش کریں۔